آج آخری خطاب کیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، جو کہ آرمی چیف ہیں، رخصت ہو جائیں گے 29 تاریخ کو، اور جاتے جاتے انہوں نے بہت اہم باتیں بھی کی ہیں، اعلانات بھی کیے ہیں، جس کے کہ بہت دنوں سے جس کی بازگشت تھی یہی کہ سیاست میں عدم مداخلت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور فروری سے لے کے اب تک جو ہے وہ مداخلت ہوئی بھی نہیں، اور پچھلے سال فروری کے اندر جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ اب سیاست کے اندر مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک مہم تھی فوج کی اس کے بارے میں بھی بات کی، دیگر اہم باتیں بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ اب سیاستدان مل بیٹھیں، جھوٹے اور جعلی بیانیے کے اوپر بھی بات کی، اور یہ کہا کہ اب اس سے زیادہ صبر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ بہرحال کیا کہا، پہلے ہم آپ کو وہ کلپس سنوائے دیتے ہیں جو کہ اہم باتیں آج جنرل باجوہ نے کہی ہیں، ذرا سنیے گا۔ میں آج یوم شہدائے پاکستان کے بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار خطاب کر رہا ہوں۔ فوج تنقید کا نشانہ بنتی ہے، اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے۔ فوج نے فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی، ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں۔ تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی، اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی۔ سینئر لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا، لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے۔ 2018 کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے RTS کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر GTV پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا، اور 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا۔ ہمیں اس رویے کو رد کرنا ہوگا۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کے رویے کو ترک کرنا ہوگا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو الزامات اسٹیبلشمنٹ کے اوپر گزشتہ 4 برسوں میں لگتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو پچھلا ہائیبرڈ رجیم تھا اس کو جب لایا گیا تو اس کے اوپر الزامات اسٹیبلشمنٹ پہ لگے، آج جنرل باجوہ نے کم از کم اس کے اوپر بات کر کے آئندہ کے لیے یہ ضرور عہد کیا ہے کہ ادارہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہوگا، وہ غیر سیاسی ہوگا، اور اپنا آئینی کردار جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس پہ یقین کرنا پڑے گا، اور یقین کرنا چاہیے، یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن یقین آتے آتے آئے گا، کیونکہ اتنی دفعہ سیاست کے اندر مداخلت ادارے کی رہی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ کس طرح سے غیر سیاسی ہوا جائے گا، یہ ایک اہم سوال ہوگا۔ بہرحال اس کی ابتدا جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ کر چکے ہیں وہ، اور ہو چکی ہے، یہ ان کی لیگیسی ہے جو کہ وہ چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کرتے رہیں گے اور کریں گے اس معاملے کے اوپر۔ دوسری بات جو انہوں نے کی اسی خطاب کے اندر، وہ تحریک انصاف اور اس کے جعلی بیانیے، جھوٹے بیانیے کو جو انہوں نے خود کہا ہے امریکی سازش کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کی کہ اب وہ اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے حوالہ ظاہر ہے کہ دیا ہے، لیکن جو عمران خان صاحب اب امریکی سازش بیانیے سے اب یو ٹرن لے چکے ہیں، اور اب تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا بھی ہے کہ اسی سوال کے اوپر کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس بیانیے سے یو ٹرن لے لیا، تو انہوں نے کہا کہ یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیانیے کو انہوں نے ڈس اون کر دیا ہے، جو کہ امریکی سازش کا بیانیہ اور غلامی نامنظور اور حقیقی آزادی، ایبسلیوٹلی ناٹ وغیرہ کا جو ایک نعرہ عمران خان صاحب جو ہے وہ لگا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک پیغام بھی دیکھا جائے تو آج جنرل باجوہ نے دیا ہے کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے جو ہے وہ قابل برداشت نہیں۔ جو زبان استعمال کی گئی ہے، جو غداری کے القابات دیے گئے ہیں، جن ناموں سے پکارا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر فوج کے اندر ایک اضطراب ہے، ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے، اور خاص کر کے ان لوگوں سے جن پہ الزام ہے کہ ان کو لایا جو ہے وہ فوج نے ہی تھا، اور ان کو اقتدار بھی فوج نے دیا تھا۔